بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم علماء کرام، معزز سامعین اور سامعات، وقت کی نزاکت، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ خطاب نہ کروں. کافی وقت ہو چکا ہے، 9:30 بجے تک کا ہمارا پروگرام تھا. کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ. سب سے بڑی بات، جو بھی حجاج حج کی نیت کر چکے ہیں یا حج جانے والے ہیں یا آئندہ حج کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو حج کی توفیق سے نوازا تو بجائے اس کے کہ آپ دعوتیں کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں جا کر بتائیں، ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر بجا لائیں. دعوتیں کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں میں اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. تو اس نعمت پر تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو سب سے پہلی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو بھی اللہ نے چن لیا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، دعوتیں کرنے یا لوگوں کو بتانے، ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے اس نعمت کے لیے، اس فریضہ کے انجام دہی کے لیے چنا ہے. دوسری بات یہ حاضرین، یہ جو حج کے ایام ہیں نا، یہ افضل ایام ہے. یہ جو 10 دن ہے، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ دنیا میں سارے دنوں میں 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ان افضل ایام میں اپنے گھر کے پاس بلایا. میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ان افضل ایام میں اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے پاس بلایا ہے. لہٰذا حج اور عمرہ کو جانے والوں کے لیے میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ سفر حج یہ ٹور اور تفریح کا سفر نہیں ہے، پھرنے کا سفر نہیں ہے. اس کے لیے ہماری زندگی میں بہت سارے ہو سکتے ہیں سفر. آپ اوٹی کو چلے جائیں، آپ لندن کو چلے جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیے. یہ سفر خاص طور پر عبادت کے لیے ہے، اور اس کو ٹور اور تفریح میں، آؤٹنگ میں نہ گزاریں. کوشش کریں کہ ہمارے سارے ایام مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر گزرے. ہم جانتے ہیں، بولنے کی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کتنے نمازوں کے برابر ہے میرے بھائی؟ 1,00,000. آپ جو ہے 1,00,000 نمازوں کو ذرا جوڑ کے دیکھیے، تقریباً کتنے سال ہوں گے جانتے ہیں؟ 55-56 سال ہو جائیں گے. لہٰذا وہاں رہتے ہوئے کوئی بھی نماز مسجد حرام کے بغیر کہیں اور جگہ پڑھنا، یہ ہمارے لیے جو ہے بدنصیبی ہوگی. ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک نماز وہاں ہم پڑھنے کی کوشش کریں اور وہاں وقت گزارنے کی. اللہ یہ کہ جو ہے حج کے جو 5 ایام ہے، جہاں مینا میں رہنا پڑتا ہے، مزدلفہ میں رہنا پڑتا ہے، عرفہ میں رہنا، تو اور تو جو ہے ضروری ہے، وہاں ہم جو ہے آ نہیں سکتے نماز کے لیے. لہٰذا باقی جو ایام ہیں ان ایام میں ہم کو مسجد حرام ہی میں گزارنا چاہیے وقت. اور آخری 2 بات بتاتا ہوں حاضرین. ان ایام میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے. لہٰذا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے حاجی کو، خاص طور پر جو ضعیف اور کمزور ہے، ان کو دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں ہٹا کٹا ہوں، طاقتور ہوں، قوی شخص ہوں، ان کو دھکا دے کے، ان کو مار کے، ان کو ڈھکیل نہیں. قسم اللہ کی بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی، اے عمر آپ بہت طاقتور ہیں، لہٰذا آپ بھیڑ بھاڑ میں کسی کو دھکا دے کر کسی مومن کو تکلیف نہ دیں. کسی مومن کو تکلیف دینا یہ اسلام اور ایمان کے خلاف ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جب حج سے ہم واپس آتے ہیں تو احادیث کی روشنی میں ہم بالکل پاک ہو جاتے ہیں گناہوں سے.
مغفور ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب باقی زندگی کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے، اللہ نے ہمیں پاک کر کے بھیجا ہے، باقی زندگی بھی ہم کو اسی طرح پاکی اور صفائی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ کچھ گزارشات تھی جن کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں جامعہ کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں خاص طور پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ ایک بہترین حج سے متعلق ایک بہترین علمی تربیتی اور اصلاحی پروگرام کا اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ بہت ساری پریشانیاں تھیں، بہت ساری رکاوٹیں تھیں، اللہ نے ان رکاوٹوں کو ختم کیا اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بالخصوص مہمان خصوصی فضیلت الشیخ خالد عمری حفظ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ وہ آئے اور پورا وقت یہاں بیٹھے رہے، ہماری گزارشات آپ سماعت فرماتے رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سارے محاضرین جنہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ان سب کا میں شکر بجا لاتا ہوں، آپ سامعین سامعات کا بھی شکر بجا لاتا ہوں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں منتظمین جامعہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کا انہوں نے جو ہے ترتیب بنائی اور اسے جو ہے انہوں نے منظم کیا۔ اسی طرح میں بنگلور دروس کے احباب اور بھائیوں کا شکر بجا لاتا ہوں، ہر پروگرام میں وہ آتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پوری محنت کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہم نے جو کچھ سنا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔